امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو وصیتیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا اپنے انتقال سے قبل کہ اے لوگو مجھے چھوٹی قبر میں دفنانا، میری قبر چھوٹی بنانا اور مجھے سادہ سا کفن دینے کے بعد میں دفن کر دینا۔ جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اپنی میتوں کو مہنگے سے مہنگے کپڑے کا کفن دو، جیسا کہ وہ عید اور بقرعید پر مہنگے کپڑے خرید کر کے لاتے ہیں، مہنگے سے مہنگا کپڑا خرید کر کے لاتے ہیں اور عید اور بقرعید پر پہنتے ہیں، اسی طرح جب ان کا انتقال ہو جائے تو مہنگے سے مہنگا کپڑا لانے کے بعد میں انہیں کفن دو، اچھا کفن دو، اچھے کپڑے کا کفن دو۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ میری قبر چھوٹی بنانا، اتنی چھوٹی کہ کروٹ بھی نہ لے سکیں، اور مجھے سادہ سے لباس میں دفن کرنا، سادہ سا لباس میرے جسم پر چڑھانے کے بعد میں مجھے قبر کے اندر اتار دینا۔ میرے عزیزو اگر یہی دو چیزیں انسان نے سمجھ لی تو اس کی دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگو اگر تم نے مجھے امیر المؤمنین سمجھ کر، مجھے بڑا سمجھ کر میری قبر کو بڑا بنا دیا اور مجھے تم نے اچھا لباس دے دیا، مہنگے سے مہنگا کپڑا لانے کے بعد میں تم نے مہنگے سے مہنگا کپڑا خرید کر کے مجھے کفن دے دیا، میری قبر کو خوبصورت بنایا، خوب بڑا بنایا، لوگوں تم تو قبر کو بڑی بناؤ گے، دفن کرنے کے بعد میں چلے آؤ گے، لیکن اللہ کو اگر میری کوئی بات پسند نہ آئی ہو تو یہی بڑی قبر چھوٹی ہو جائے گی اور مجھے دبا دے گی۔ اور میرے عزیزو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر کا جھٹکا حق ہے، ہر قبر میں جانے والے کو قبر ایک جھٹکا دیتی ہے، اور میرے عزیزو یہی قبر اس کی دونوں دیواریں مل جایا کرتی ہیں، بائیں پسلیاں دائیں طرف اور دائیں پسلیاں بائیں طرف ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے تم مجھے لباس اچھا دو گے، مہنگے سے مہنگا لباس دو گے، مہنگے سے مہنگا کپڑا دو گے، لیکن اگر اللہ کو میری بات کوئی پسند نہ آئی ہو، اللہ کی اگر میں نے نافرمانی کی ہے دنیا کے اندر، تو یہی لباس میرا آگ والا لباس بن جائے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر میں قبر میں پاس ہو گیا، تم نے میری قبر چھوٹی بنائی، اگر میں اللہ کے یہاں پاس ہو گیا تو تم تو وہ قبر چھوٹی بناؤ گے، لیکن اگر میں قبر کے اندر پاس ہو گیا، رب کی بارگاہ میں پاس ہو گیا، تو وہی قبر اتنی لمبی ہو جائے گی، اتنی چوڑی ہو جائے گی کہ جہاں تک میری نظر جائے گی میری ہی قبر مجھے نظر آئے گی۔ تو یہی میرے عزیزوں نیک لوگوں کی پہچان ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی قبروں کو کشادہ فرما دیا کرتا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے انہیں میدان ہی میدان نظر آتا ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری وہ قبر بن جایا کرتی ہے۔ تو قبر بڑی بنانا، چھوٹی بنانا، یہ میرے عزیزوں انسان کے اوپر معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے اعمال کی بات ہے۔ قبر کا معاملہ ہے، ہر جگہ کا الگ الگ سسٹم ہے، کہیں پر چھوٹی بنائی جاتی ہے، کہیں کچھ بڑی بنا دی جاتی ہے، ہر جگہ الگ الگ حساب سے بناتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہ تو مرنے والے کے اعمال کے اوپر بات ہے، ہم چھوٹی بنا دیں بڑی بنا دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اعمال اچھے ہوں گے تو وہی چھوٹی قبر بڑی ہو جائے گی، لیکن اگر اعمال اچھے نہ ہوں گے تو کتنی بھی بڑی قبر بنا دو وہ قبر اس کو دبا دے گی، اس کی دونوں دیواریں مل کر کے ساری ہڈیوں کو چکنا چور کر دے گی۔ عزیزو ہم نے ابھی ان باتوں کی طرف غور ہی نہیں کیا ہے، ہم آخرت کی فکر ہی نہیں کرتے، قبر کو ہم یاد نہیں کرتے، ہم اس بارے میں نہیں سوچتے کہ قبر میں ہمارے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا۔ میں نے کس کی بات کی؟ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے آپ کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی اور آپ کو دعاؤں میں میرے آقا نے مانگا تھا اے اللہ عمر کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے۔ یہ وہ لوگ تھے لیکن ان کا تقوی کیا تھا، ان کی پرہیزگاری کیا تھی، معاملہ کیا تھا کہ قبر کے خوف سے رویا کرتے تھے، اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، قبر کو یاد کرنے کے بعد میں یہ رویا کرتے تھے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ کتنا بھی بڑا گناہگار ہے، کتنا بھی بڑا بدبخت ہے، نمازوں سے دور ہے، دین سے دور ہے، لیکن اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار، بڑا تقوی والا سمجھتا ہے۔ میرے عزیز
عزیز تیری پرہیزگاری کا، اور تو اپنے آپ کو جو جھوٹے تو دعوے کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں، مجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں، تیری حقیقت کا قبر میں جا کر کے اندازہ ہو جائے گا۔ جب قبر جھٹکا دے گی، جب قبر دبائے گی، تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ ہاں میں نے کتنی فریب کاریاں کی ہے، میں نے کتنا جھوٹ بولا، اور میں کتنا غافل رہا دنیا میں رہ کر کے۔ یاد رکھنا رب کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسان کیا تو اس گمان میں ہے، کیا تو اس گھمنڈ میں ہے کہ اللہ نے تجھے بیکار پیدا کیا ہے، بس تو یوں ہی دنیا میں آیا ہے کہ دنیا میں آؤ، کھاؤ پیو موج کرو، عیاشیاں کرو، کھیلو کودو، اس کے بعد میں بات ختم۔ یہ نماز روزے یہ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز قرآن کو اٹھا کر کے دیکھ، اللہ نے اگر تجھے پیدا کیا ہے، دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، بغیر ریزن کے نہیں، بغیر مقصد کے نہیں، بلکہ تیرے بھیجنے میں بھی کوئی ریزن ہے، کوئی مقصد ہے۔ تو یہ نہ سمجھ کے اللہ نے تجھے بیکار بنایا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تو اس گھمنڈ میں ہے کہ بیکار دنیا میں آیا ہے؟ نانا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تو اس گھمنڈ میں ہے کہ تجھے لوٹایا نہیں جائے گا، تو اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا؟ قرآن مقدس کی دوسری آیت بتاتی ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان اس گمان میں ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ نانا میرے عزیز، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ نے تجھے مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے، اور مقصد کیا ہے انسان کی تخلیق کا؟ ریزن کیا ہے انسان کی پیدائش کا؟ کیوں کریٹ کیا اللہ نے انسان کو؟ تو یہ واضح طور پر بیان فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے جنات اور انسان کو۔ اب اس مقصد کو جو نہیں سمجھے گا وہ دنیا میں بھی خسارے میں رہے گا، آخرت میں بھی خسارے میں رہے گا۔ جو لوگ دنیا کے اندر میرے عزیزوں دوری بناتے ہیں نا، مسجدوں سے دوری، نمازوں سے دوری، نیک لوگوں سے دوری، علماء سے دوری، وہ بناتے ہیں کہ ہم ان کے قریب رہیں گے تو یہ وہی پھر دین کی باتیں، وہی باتیں کہیں گے، نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ جو لوگ دنیا کے اندر رب کو یاد نہیں کرتے ہیں، وہ یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ اللہ پکارتے رہو گے، قیامت کے دن 100 سال تک اللہ اللہ پکارو گے، لیکن لا یکلم اللہ، اللہ تم سے کلام نہیں فرمائے گا۔ اللہ ایسے لوگوں سے کلام نہیں فرمائے گا۔ اور اگر دنیا کے اندر تم اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ رب العزت کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہو، دنیا میں ایک مرتبہ رب کو یاد تو کرو یار دل سے، اللہ رب العزت کو یاد تو کرو، اللہ کی رحمت سے لو لگانے کے بعد میں اللہ کو یاد کرو۔ اللہ رب العزت 70 مرتبہ جواب دیتا ہے، بتا میرے بندے تیری حاجت کیا ہے؟ وہ نہیں فرمایا گیا کہ 70 مائیں بھی اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کر سکتی کہ جتنا اللہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے۔ تو ہو تو سی کوئی بندہ ایسا جو آئے رب کی بارگاہ میں، اپنے سر کو جھکائے، اپنی حاجتوں کو رکھے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں کو رکھے۔ میرے عزیزوں اگر پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں تو اللہ رب العزت تو ہے نا کہ جو پریشانیوں کو دور فرمانے والا ہے، جو پریشانیوں سے ہمیں نجات دلانے والا ہے۔ یاد رکھنا اگر دنیا میں یاد نہیں کرا تم نے اللہ کو، اگر دنیا میں اللہ کی عبادت سے تم غافل رہے، تو قیامت کے دن یہ مت سوچنا کہ تم آسانی کے ساتھ میں بغیر کچھ پوچھے تمہارا حساب کتاب ہو جائے گا، ہر چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ کیا وجہ تھی جو تو نمازوں سے دور تھا؟ کیا وجہ تھی جو تو اللہ کو یاد نہیں کیا کرتا تھا؟ تو نے کیوں رب کریم کو یاد نہیں کیا؟ کیوں اللہ کی بارگاہ میں سجدے نہیں کیے؟ یہ جوانی دی تھی، یہ جوانی کیسے گزاری؟ میں نے تجھے 50 سال 60 سال 100 سال کی عمر عطا فرمائی تھی، یہ بتا تو نے اپنی زندگی کے لمحات کیسے گزارے، زندگی کے اوقات کیسے گزارے، زندگی کے وقتوں کو تو نے کیسے گزارا؟ آؤ میرے عزیزو صحابہ کی زندگی کو پڑھو کہ جو ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے، بھی دیر تک سو جاتے یا زیادہ کھانا کھا لیتے تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے کہ آج یہ کیا ہو گیا، ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اس کو بہتر بنائے، اللہ کی عبادت میں گزارے، اسی میں میرے عزیز و کامیاب۔